تعلیم وہ ہتھیار ہے جس کو سیکھ کر انسان زندگی کی منزلیں کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا کردار بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ جیسے جیسے علم بڑھتا جاتا ہے، انسان ترقی کے منازل طے کرتا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے تعلیم کا گراف اچھا ہونا، بہتر ہونا، اور وہاں کے نونہالوں کے لیے تعلیمی سہولیات کا ہونا، یہ اس ملک کی اعلیٰ اور اچھے اور ایک مہذب ملک کے ہونے کی علامت یا دلیل کیا جا سکتا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک گورنمنٹ پرائمری اسکول مدنی ٹاؤن، جس کی حالت کو دیکھ کر آپ حیران و وششتہ رہ جائیں گے۔ جب ہم نے اس اسکول کا وزٹ کیا اور جا کر دیکھا، کیونکہ لوگوں کی بہت سی شکایات ہمیں موصول ہو رہی تھیں کہ اس اسکول کا خستہ حالی ہو چکی ہے اور یہ اسکول کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتا ہے، اور اس وقت بھی یہ اسکول رننگ حالت میں ہے اور یہاں پر بچے زیور تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہیں، اور وہ اپنے فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے فیوچر کے خواب دیکھنے کے لیے یہاں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب ہم یہاں پر اسکول میں پہنچے تو اہلیان علاقہ کا کہنا تھا کہ یہ اسکول کی عمارت یہاں کے ہیڈ ٹیچر کی زیر نگرانی گرا کر اس کا سامان کہاں پہ لے جایا گیا ہے، اس چیز کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور وہ عمارت گرا کر زمین بوس کر اس کے جتنے سامان وغیرہ چیزیں تھیں وہ یہاں سے غائب کر دی گئی ہیں، اور اسکول کا جو سائڈ میں ایک کمرے کی جگہ تھی جہاں پر سے کمرہ گرایا گیا، وہ ایک گڑھے کی صورت سے اختیار کر گئی، جہاں پر بارش کے دنوں میں پانی یہاں پہ سارے شہر کا جمع ہو جاتا ہے اور وہ کئی دن یہاں پہ ٹھہرا رہتا ہے، جس کی وجہ سے آس پاس کی عمارتیں بھی خستہ حالی کا شکار ہو گئی ہیں، اور خصوصاً اس اسکول کی باقی ماندہ بھی جو عمارت بچی ہوئی ہے اس کو بھی شدید خطرات ہیں کہ وہ کسی بھی وقت زمین پہ زمین بوس ہو سکتی ہے، اور کسی بھی خدا نخواستہ اگر دن کے اوقات میں گر گئی تو وہ شدید نقصان کی پیش خیمہ بن سکتی ہے، اور بچوں کو نقصان ہونے کا 100% اندیشہ ہے۔ اور ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ اس اسکول کی عمارت ہیڈ ٹیچر اور محکمہ تعلیم کے افسران کی ملی بھگت سے یہاں سے غائب کی گئی ہے، اور وہاں اس کا سامان یہاں سے اٹھا کر کہیں بیچ دیا گیا ہے۔ آیا کہ اس کا ریکارڈ موجود ہے یا نہیں، یہ تو ان افسران اور یہ ہیڈ ٹیچر اپنی ہی طرف سے بتائیں گے ہمیں کہ اس اسکول کے ساتھ وہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بس اس وقت جو موجودہ کنڈیشن ہے وہ ہمیں بتلا رہی ہے، ہمیں دکھا رہی ہے کہ اس اسکول کو اپنے اس ایسے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ یہ صرف اور صرف خداوند کریم کے بھروسے پہ چھوڑ دیا گیا ہے، اور اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی، اور یہ بھی محلے داروں کا کہنا ہے کہ اس کنڈیشن کا یہ اسکول اس حالت سے میں تقریباً 8 سے 9 مہینوں میں اسی طرح ہی چل رہا ہے۔ ہاں، اگر اس اسکول کا کنڈیشنل گرانٹ نہیں آئی تو وہ اسکول کے ہیڈ ٹیچر کو چاہیے تھا کہ وہ محکمہ تعلیم کے افسران بالا کو اس اسکول کی حالت زار کے متعلق آگاہی کرتے اور اپلیکیشن موو کرتے، اور ان سے وہ گرانٹ منظور کرا کے اس اسکول کی تعمیر کو دوبارہ شروع کر سکتے تھے۔ ہاں، اور اگر محکمہ تعلیم کی طرف سے ان کو کنڈیشنل گرانٹ دی گئی ہے تو وہ کہاں ہے، ان کو کہاں پر صرف کیا گیا ہے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ شومیہ قسمت، چونکہ اس طرح کے معاملات جہاں کہیں بھی ہم نے کہیں بھی شہر میں دیکھے ہیں جہاں پہ بارشوں کی وجہ سے کوئی اسکول متاثر ہوتے ہیں یا زمین بوس ہونے کے قریب ہوتے ہیں یا کریک ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران احکامات جاری کرتے ہیں کہ اس اسکول کی بلڈنگ کو، ان اسکول کے بچوں کو کسی اور پرائیویٹ جگہ پر شفٹ کر دیا جائے، اور وہاں پہ ایک رینٹ پہ جگہ لے لی جاتی ہے، اور وہاں پر وہ بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ مگر بدقسمتی ہے یہ چیز بھی ہمیں یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہی، تو اس سے بھی ہمیں خدشہ ہے یا اندیشہ ہمیں ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ بچوں کو صرف نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کی کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ یہ اس اسکول کا جو انچارج ہے اس نے اسکول کی مد میں یا رینٹ کی مد میں کوئی رقم بھی وصول کر رہا ہو، اور اس نے ابھی تک اس اسکول کی عمارت کو کہیں پہ شفٹ نہ کیا ہو۔ یہ تحقیقاتی اداروں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، اور اپنی ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر اور کمشنر ڈیرہ سے بھی ہم ایک پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس اسکول کی حالت زہر پر توجہ دیں، اور اس میں پائی جانے والی جو مالی بدعنوانیاں ہیں ان کی تحقیقات کریں، اور یہاں پر اس اسکول میں ملوث جو بھی کردار ہے، چاہے وہ جتنا بھی مضبوط سیاسی پشت پناہی کا حامل ہے، اس کے خلاف بروقت اور مؤثر اور اچھی کارروائی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سیکٹری تعلیم
DEO ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کائنڈلی وہ اس اسکول کو آ کے وزٹ کریں اور اس اسکول کی حالت زار پر توجہ دیں اور اس اسکول کے لیے فی الفور علیحدہ ایک جگہ کرائے پر رینٹ پہ لے لی جائے جہاں پر بچوں کو شفٹ کر کے ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے تاکہ بچوں میں جو مایوسیاں پیدا ہو رہی ہیں جو جنم لے رہی ہیں یا جو بچوں کی تعلیم پر اس عمارت کی کی وجہ سے یا ان کی اچھی عمارت نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات یا محرومیاں ہیں ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ اور کیا محکمہ تعلیم کے افسران یا اس اسکول کا ہیڈ ٹیچر اس اسکول میں کسی بھی ناخوشگوار واقعہ کے ہونے کی انتظار میں بیٹھے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں، خواب غفلت سے نکلیں، جا کے DEO ایجوکیشن اور متعلقہ کنسرنڈ آفیسر جو بھی ان کے ہیں ان سے وہ رابطہ کریں اور اس اسکول کو فی الفور فعال کیا جائے اور اس کے لیے علیحدہ بلڈنگ مختص کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس اور اس کے ساتھ ہم سیکٹری تعلیم خیبر پختونخوا اور وزیر تعلیم خیبر پختونخوا سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ خوددارہ تعلیم کسی بھی ملک کے لیے ریڑھ کا کردار ادا کرتی ہے اور اگر آپ نے یہی حالت رکھی اور بچوں کو اسی حالت میں اور خاص کر شہر کے اسکولوں میں اگر یہی حالت رہی تو آنے والا وقت آپ سے اس چیز کا حساب مانگے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری اس کاوش کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا یا اور اسی پر فی الفور ایکشن لے کے اس اسکول کی بہتر بلڈنگ بنا کر بچوں کو دی جائے تاکہ بچے ایک خوشحالی میں، خوبصورتی میں اور اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ایک چیز اور بھی ایڈ کرتے جائیں کہ میڈیا کا کام موجودہ مسائل جو بھی حکومت کی نظر انداز کی ہوئی باتیں ہوں یا ان کی غفلت ہو یا کسی بھی وجہ سے وہ ان سے آنکھ سے اوجھل ہوں تو ان کو منظر عام پر لانا ہوتا ہے، نہ کہ عمل درآمد کرانا۔ ہم نے اپنی کاوش اپنی طرف سے ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہماری کاوش رنگ لائے گی اور جلد از جلد یہ اسکول تعمیر ہوگا اور بچوں کو ایک خوبصورت، اچھی اور معیاری بلڈنگ میسر ہوگی۔ اور ہم تحقیقاتی اداروں سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فی الفور اس پر کارروائی کی جائے اور آج خود نوٹس لیا جائے اور اس کے میں ملوث جتنے بھی کردار ہیں چاہے وہ جتنے بااثر ہیں، جتنے مضبوط ہیں، ایک بار ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ اگر ان کے اوپر کوئی بھی سیاسی سرپرستی ہے تو ان کا بلائے طاق رکھا جائے اور اس کو نظر انداز کر کے ان کے کرداروں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔